یہ معمولی عمل نہیں ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو راستے میں تکلیف دیتے ہیں، کہیں بھی بائک کھڑی کر دی، کوئی پرواہ نہیں گاڑی نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، ایمبولنس نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، کسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں، کوئی پرواہ نہیں، بس جہاں جگہ ملی کھڑی کر دیا اپنے اعتبار سے۔ اور اس عمل کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ بہت بہادری والا عمل ہے، نہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ مومن کبھی کوئی تکلیف دینے والا کام کرتا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں مولانا اتنی کھڑی ہے، اس میں ایک میری کھڑی رہے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ پتہ یہ چلا کہ دوسرے غلط کریں تو آپ بھی کر کے اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہو۔ اگر ایک بھی سنور جائے تو ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کر دوسرے سنور جائے۔ میں دیکھتا ہوں بائک پر ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، پیچھے سے آدمی ہارن مار رہا ہے، چلنے والے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جب ہم یہ اسلام بتا رہے ہیں دنیا کے سامنے تو دنیا یہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہ اسلام بتاتے تھے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا کرتے تھے تو لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہودی ایک راستے سے گزرے، دیکھا پتھر پڑا ہوا تھا تو حیرت ہوئی ان کو کہ یہاں پتھر پڑا ہوا ہے۔ مسلم علاقے سے گزرے، کسی علاقے سے گزرے، دیکھا پتھر پڑا ہوا ہے تو حیرت ہوئی۔ کسی نے کہا آپ کو حیرت کیوں ہو رہی؟ تو انہوں نے کہا لگتا ہے کوئی مسلمان یہاں سے نہیں گزرا، اس لیے کہ مسلمان گزرتا تو پہلے اس پتھر کو ہٹا دیتا، اس لیے کہ اس کے نبی کی یہ تعلیم ہے، یہ ہماری پہچان تھی، ہماری آئیڈینٹی تھی۔ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، ایک گلی چھوڑ لیجئے آپ، یہ اپنی گلی، اس کے بعد والی گلی، ذرا دیکھیے بائک کتنی سلیقے سے کھڑی ہوتی ہے، اور اس گلی کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی کھڑی ہیں، کوئی بھی کھڑا ہے، کہیں بھی بائک پر کھڑے ہیں، بائک پر بیٹھے ہوئے، بھائی دے دینا، وہ دے دینا۔ ارے تم دیکھو پیچھے والوں کو کتنی تکلیف ہو رہی، اور اگر اس کو تم بہادری سمجھتے ہو تم اپنے دامن کے اندر گناہ کا ذخیرہ جمع کر رہے ہو۔ ہر بندہ اس کی نوٹیس لے اور ہر بندہ اس کے سلسلے میں محتاط ہو جائے۔ اب ایک حدیث شریف سناتا ہوں، میں بہت لمبا سفر کر کے ڈائریکٹ یہیں پر پہنچا، ایک حدیث شریف سناتا ہوں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، راستے میں مجلس کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ اب سرکار نے فرمایا اگر تم بیٹھتے ہی ہو تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہیں نیچی رکھو، یہ پہلا حق ہے۔ اگر تمہاری مجبوری ہی ہے بیٹھنا تو بیٹھو، تو نگاہ نیچی رکھو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کا جواب دو، یعنی کوئی تمہیں سلام کرے تو جواب دو۔ تیسرا حق راستے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے ہٹا دو۔ اور چوتھا حق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اچھی باتوں کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو۔ یعنی اگر تمہیں راستے میں بیٹھنے کا معاملہ ہی ہے اور مجلس جمانا ہی ہے تو راستے کے یہ 5 حق ادا کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جاؤ اپنے گھر میں بیٹھو یا کہیں اور بیٹھو۔ آج راستے میں بیٹھ کر کوئی نگاہیں نیچی کرتا ہے؟ کیا کوئی راستے میں بیٹھ کر تکلیف دہ چیز کو سائیڈ میں کرتا ہے؟
کیا کوئی راستے میں بیٹھ کر کے سلام کا جواب دیتا ہے؟ اور کیا کوئی راستے میں بیٹھ کر اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے؟ یہ سارے کام تو ہوتے نہیں، راستے کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ تو اب اگر کوئی یہ سوچے کہ کہاں یہ سب کرنا اور کہاں اس کا حق ادا کرنا، میں دیکھتا ہوں اپنے محلے میں منڈلیاں جمی ہوتی ہیں، کرسیاں لگا کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ کرتے ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ راستے کا حق کیا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسی جگہ جہاں پر لوگ آمد و رفت کر رہے ہیں، کوئی کسی پر غلط نگاہ اٹھا کر دیکھ رہا ہے، اٹھو کیا کر رہے ہو تم؟ یہ راستے کا حق ہے، روکو اسے۔ کسی کمزور کو کوئی دھکا دے رہا ہے، روکو اسے، اور خود اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اس لیے کہ راستے میں صرف مرد ہی نہیں چلتے بلکہ عورتیں اور خواتین بھی چلا کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی عورت کو نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لے جو غیر محرم ہے، نگاہ اٹھا کر پہلی نگاہ پڑ گئی تو سرکار فرماتے ہیں اس پر معافی ہے، پھر دوبارہ قصدن اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی۔ جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں گی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا، اور اگر بیٹھنا ضروری ہی ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستے کے حقوق بتائے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ادنا درجہ اور ادنا شاخ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کی ادنا شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔